بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے ضدی چودھری۔ پیارے بچوں، تم لوگوں نے ریل میں سفر کیا ہوگا۔ ریل میں پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے بیت الخلاء یعنی باتھ روم ٹائلٹ بھی بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ریل میں ایک چودھری صاحب بھی سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے اسٹیشن پر جلدی سے پہنچ کر ریل کے آتے ہی اس میں گھس کر پوری سیٹ پر اپنا بستر بچھا لیا اور ایک پوری سیٹ پر قبضہ کر لیا، اس پر لمبے ہو کر لیٹ گئے۔ جنرل ڈبہ تھا۔ ریل کا یہ ڈبہ ایسا تھا کہ اس میں سیٹیں بک نہیں تھیں، ٹکٹ لے کر جسے جہاں جگہ مل جائے بیٹھنے کی اجازت تھی۔ ریل میں مسافر بہت زیادہ تھے، کتنے ہی لوگ کھڑے ہوئے بھی تھے۔ لوگوں نے ان چودھری صاحب سے کہا کہ چودھری صاحب ذرا بیٹھ جاؤ، ہمیں بھی بیٹھنے کے لیے جگہ دے دو۔ مگر چودھری صاحب نے سب کو ڈانٹ دیا، کہا کہ کہیں اور جا کر بیٹھنے کی جگہ تلاش کرو، یہ جگہ میری ہے اور میں نے پہلے اس جگہ پر بستر بچھایا ہے۔ لوگوں کے بار بار کہنے سے چودھری صاحب پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ پیر پھیلا کے لیٹے رہے، کسی کو بھی بیٹھنے کا موقع نہیں دیا۔ پیارے بچوں، ریل میں جتنے مسافر بھی ٹکٹ لے کر سفر کرتے ہیں ان سب کا برابر کا حق ہوتا ہے۔ اس لیے بلا وجہ زیادہ جگہ گھیر کر بیٹھ جانا، دوسروں کو جگہ نہ دینا بہت بری بات ہے۔ لیکن یہ چودھری صاحب بہت گھمنڈی اور تکبر والے آدمی تھے، اس لیے انہوں نے اپنے قریب میں کسی غریب کو بٹھانا گوارا نہیں کیا۔ جب کافی سفر ہو گیا اور ریل کو چلتے چلتے بہت دیر ہو گئی تو ان چودھری صاحب کو پیشاب کرنے کا تقاضا ہوا اور یہ ریل کے ڈبے کے بیت الخلاء میں پیشاب کرنے کے لیے چلے گئے۔ اندر سے کنڈی بند کر لی۔ قدرت کا کرنا کہ کسی طرح سے خود ہی یا کسی مسافر نے اس بیت الخلاء کے باہر سے کنڈی لگا دی، یعنی باہر سے لاک کر دیا۔ جب چودھری صاحب پیشاب کر کے فارغ ہوئے، دروازہ کھولنا چاہا تو باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے بیت الخلاء کے اندر ہی سے غصے میں کہا، ارے کمبختو، باہر سے کنڈی کھولو، مگر کسی نے کنڈی نہیں کھولی۔ یہ چودھری صاحب اندر سے دروازہ پیٹتے رہے، کھٹکھٹاتے رہے، مگر لوگوں نے یہ کہا کہ اب بدلہ لینے کا اچھا موقع ہے، اندر ہی بند پڑا رہنے دو، ہمیں بھی اس بہانے سے کچھ دیر بیٹھنے کو جگہ ملے گی۔ جب چودھری صاحب کے غصہ کرنے اور لوگوں کو طعن و تشنی کرنے کا کوئی اثر نہ ہوا، چودھری صاحب کا کچھ گھمنڈ ٹوٹا، کہنے لگے، کوئی بھائی ذرا باہر سے مہربانی کر کے کنڈی کھول دے۔ بعض لوگوں نے کہا، آپ کنڈی کھول دو۔ چودھری صاحب کا غصہ اور تکبر ختم ہو گیا، مگر دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں، اس طرح نہیں کھولیں گے، پہلے ان سے بیت الخلاء میں بند رہنے کی حالت ہی میں توبہ کراؤ کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ چودھری صاحب پہلے توبہ کرو، اب کبھی ایسی حرکت نہیں کرو گے اور دوسرے لوگوں کو بھی بیٹھنے کی جگہ دو گے۔ چودھری صاحب نے بیت الخلاء کے اندر سے ہی توبہ کی، کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، اب کبھی ایسا نہیں کروں گا اور اب باہر آ کر تم کو بھی بیٹھنے کی جگہ دوں گا۔ تب جا کر لوگوں نے کنڈی کھولی اور چودھری صاحب نے سکون کا سانس لیا اور اس کے بعد شرمندہ ہو کر اپنا بستر لپیٹ کر شریفوں کی طرح بیٹھ گئے اور دوسرے لوگوں کو بھی بیٹھنے کی جگہ دے دی، کیونکہ اب ان کا تکبر ٹوٹ گیا تھا، اپنے تکبر اور گھمنڈ کی سزا مل چکی تھی۔ پیارے بچوں، تم نے دیکھا کہ دوسروں کو تنگ اور پریشان کرنے، ستانے اور گھمنڈ کرنے کا، اکڑنے کا، مستی کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ بعد میں خود ہی لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے تم کبھی کسی کو تنگ اور پریشان مت کرنا اور اپنے اوپر گھمنڈ مت کرنا، اور کبھی اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا اور اچھا اور دوسرے لوگوں کو ذلیل مت سمجھنا، کیونکہ اچھے بچوں کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ ایسے واقعات سن کر اپنے آپ کو صحیح کر لیتے ہیں۔ سوال: گھمنڈی چودھری نے کیا حرکت کی تھی جس کی اسے سزا ملی تھی؟ سوال: گھمنڈی چودھری کو کیا سزا ملی؟ سوال: گھمنڈی چودھری نے آئندہ کے لیے کس بات سے توبہ کی تھی؟